साल 2021 नॉर्थ कोरिया के एक मशहूर स्टेडियम में एक 17 साला माजूर बच्चे को व्हीलचेयर पे डाल के स्टेडियम में लाया जाता है और स्टेडियम खचाखच लोगों से भरा हुआ होता है और इस स्टेडियम में उस बच्चे की मां भी खड़ी होती है। कुछ नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स आते हैं और उस बच्चे पे अंधाधुंध फायरिंग कर उसके जिस्म को छलनी कर देते हैं और वो जान की बाजी हार जाता है। उधर सब लोग जो है तालियां बजा रहे होते हैं। उन तालियां बजाने वालों में उस लड़के की मां भी थी जो लगातार तालियां बजाती जा रही थी और रोती जा रही थी। तो वेलकम टू नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बारे में आज बात करेंगे। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपको अपने वो सारे गिले शिकवे इन चीज़ों के सामने बहुत छोटे लगेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि जिस लड़के को बीच स्टेडियम गोलियां मारी गई उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती थी सिर्फ और सिर्फ के पॉप म्यूजिक सुनना। लगभग 2.6 करोड़ लोगों की आबादी पर मुश्तमिल ये सबसे ज़्यादा दुनिया का आइसोलेटेड मुल्क जो है, इसमें सजाए मौत देना एक आम सी बात है। नॉर्थ कोरिया की बाउंड्री मुख्तलिफ मुल्कों से मिलती है जैसे कि चाइना, रशिया और साउथ कोरिया। कई बार नॉर्थ कोरिया के लोग भाग कर दूसरे ममालिक में जाने की कोशिश भी करते हैं। जैसे 2017 में एक माँ अपने बच्चे को लेके चाइना का बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करती है और वो कामयाब हो जाती है। उसका ख्याल ये होता है कि अब वो जो है नॉर्थ कोरिया से आज़ाद हो चुकी है, लेकिन उसके तमाम ख्वाबों पे पानी उस वक्त फिर जाता है जब चाइनीज़ पुलिस उसको पकड़ के वापस नॉर्थ कोरियन पुलिस के हवाले कर देती है। और जब उसको नॉर्थ कोरियन पुलिस के हवाले किया जाता है तो उसको सिर्फ अपनी इस गलती पे सजाए मौत दी जाती है। बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड होने की वजह से यहाँ से कोई खबर बाहर नहीं आती और जो खबर बाहर आती है वो दिल दहला देने वाली और तड़पा देने वाली होती है। जैसा कि रिसेंटली 200 लोगों को सजाए मौत दी गई और इनमें से एक बड़ा नंबर टीन एजर्स का था जिनमें उनके क्राइम थे के पॉप म्यूजिक को सुनना और फॉरेन म्यूजिक को सुनना और मूवीज देखना। क्योंकि यहाँ के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के मुताबिक फॉरेन म्यूजिक या मूवीज देखना जो है एक खतरनाक वायरस की तरह है जो उनकी हुकूमत और उनके मुल्क को खतरे में डाल सकते हैं, क्योंकि नौजवानों का ये जहन खराब करने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है। एक शख्स जो नॉर्थ कोरिया से जान बचा के भागने में कामयाब हुए वो बताते हैं कि जब कभी किसी को फांसी दी जाती है या वैसे गोली मार के कत्ल किया जाता है तो उसकी बॉडी को ला के चौराहे में, चौक में, किसी मार्केट में या स्टेडियम में लटका दिया जाता है ताकि लोगों के दिलों में डर और खौफ पैदा हो कि अगर कानून को तोड़ा तो क्या सज़ा मिलेगी, क्या हालत हो सकती है, क्या अंजाम हो सकता है। नॉर्थ कोरिया में कोई प्राइवेट टीवी चैनल नहीं है और सिर्फ गवर्नमेंट के टीवी चैनल हैं। उन चैनल पे हर वक्त ये ही प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि नॉर्थ कोरिया जो है रहने के लिए दुनिया के बेहतरीन ममालिक में से एक है या दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है। तो वहाँ पे उनके जो सुप्रीम लीडर हैं या उनका ख़ानदान है उनको किसी गार्ड की तरह बना के पेश किया जाता है और लोगों को इस चीज़ पे पाबंद किया जाता है कि उनके आगे झुका जाए, उनकी जैसा कहते हैं पूजा की। साल 2021 में नॉर्थ कोरिया के एक टाउन में एक औरत के घर में आग लगी और उस औरत ने जैसे कैसे भी अपनी जान पे खेल के खुद को और अपने बच्चों को उस आग से निकाला। लेकिन इसके बाद नॉर्थ कोरिया के पूरे मीडिया पे इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया और ये गवर्नमेंट से इस चीज़ का मुतालबा किया गया कि इसे सज़ा दी जाए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सब कुछ तो नॉर्मल है, उसने अपनी और बच्चों की जान बचाई है, उसकी गलती क्या है? उसका कसूर यह है कि उसने उसके घर में लगी सुप्रीम लीडर की तस्वीरों को बचाने की बजाय अपनी और अपने बच्चों की जान बचाई। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए उसके पड़ोस में एक किसान रहता था, उसने आग के उस आग में दाखिल हो के सुप्रीम लीडर जो हैं उनकी तस्वीरों को बचाया और उस बंदे को मीडिया पे जो है बहुत ज़्यादा कवरेज दी गई और बहुत ज़्यादा जो है अलकाब से नवाजा गया और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और गवर्नमेंट की तरफ से उसे इनामात दिए गए। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि नॉर्थ कोरिया का लिटरेसी रेट जो है 100% है, यानी कि हर बंदा वहाँ पे पढ़ा लिखा है और इस सारी पढ़ाई का ख़र्चा और ये मुकम्मल निज़ाम जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट चलाती है। अगर देखा जाए तो ये चीज़ उस गवर्नमेंट की ज़रूरत भी है, क्योंकि उनके स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है वो सिर्फ ग़ुलाम पैदा करते हैं। वो छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है
تو وہاں سے ہی اس کی ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے غلامی کرنی ہے، اور اس کو سکھانا شروع کرتے ہیں کہ کیسے جو ہے سپریم لیڈر جو ہیں انہوں نے ہمارے ملک کو جاپان، چائنا، رشیا اور امریکہ سے اکیلے بچایا اور دنیا کا سب سے بہترین ملک بنایا۔ اور ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ باقی سب ممالک جو ہے تم لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں، اور سپریم لیڈر جو ہے وہ تم لوگوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، اور انہی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تم لوگوں کی آج جان بچی ہوئی ہے اور تم محفوظ ہو۔ اور ان کو ہر جگہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ ان کے آگے جھکنا ہے، ان کی کسی گارڈ کی طرح جو ہے ان کو عزت دینی ہے۔ 17 سال تک مسلسل ایسے ہی برین واش کرنے کے بعد لڑکوں کے لیے کمپلسری ہوتا ہے انہوں نے آرمی میں جانا ہے، اور لڑکیوں کے لیے یہ ایج 23 سال کی ہوتی ہے۔ اور جو لڑکیاں آرمی میں سلیکٹ ہوتی ہیں ان میں سے کچھ زیادہ جو خوبصورت دکھنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو اسپیشل ایک سکواڈ میں بھیجا جاتا ہے جسے انگلش میں پلیئر سکواڈ کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے آپ نام سے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سکواڈ میں صرف لڑکیاں جاتی ہیں اور ان کا کیا کام ہوتا ہوگا۔ جی ہاں، ان کا کام صرف اور صرف جو یعنی کہ اعلیٰ عہدیداران ہیں ملٹری کے، یا پھر سپریم لیڈرز ہیں، یا ان کے تعلق والے جو لوگ ہیں جو حکومتی امور کو سنبھالتے ہیں، ان کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ صرف اور صرف اس کام کے لیے ان کی آرمی میں ایک یونٹ آپ کہہ لیں وہ بنائی جاتی ہے۔ نارتھ کوریا کی ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ سگریٹ نشہ اور جو ہے شراب کی لت میں جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ یہ چیزیں وہاں پہ عام ہیں۔ سگریٹ وہاں پہ بہت سستا مل جاتا ہے، شراب آسانی سے مل جاتی ہے۔ چائنا کی شراب وہاں پہ بہت زیادہ چلتی ہے، اور وہ عام سی چیز ہے۔ جیسے گھروں میں جوس پیا جاتا ہے ویسے جوس کے طور پہ شراب کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جن لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی ہے شراب وہ خود اپنے گھروں میں آسانی سے شراب نکال لیتے ہیں اور پیتے ہیں۔ وہاں پہ شراب پینا یا نشہ کرنے سے بڑا جرم ہے کے پاپ میوزک سننا یا فارن موویز دیکھنا۔ ویسے نارتھ کوریا میں اگر کے پاپ میوزک سننے، فارن موویز دیکھنے، بارڈر کراس کر کے بھاگنے کی کوشش کرنے یا کوئی قانون توڑنے کی صورت میں آپ کو سزائے موت نہیں دی جاتی تو زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی بچی ہوئی زندگی انسولیٹڈ کنٹری کے اندر مزید انسولیٹڈ ریموٹ کیمپ یا جیلوں کے اندر گزارنی پڑ سکتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق نارتھ کوریا میں 1.5 لاکھ کے لگ بھگ لوگ جو ہے ان انسولیٹڈ کیمپس کے اندر، ان ریموٹ کیمپس کے اندر جو ہے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان سب لوگوں کو صبح 5 سے لے کے رات 11 تک جو ہے مائننگ اور کنسٹرکشن سائٹ پہ کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بدلے ان کو کھانا بہت کم دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جو ہے مشقت کرنے کی وجہ سے اور فوڈ کی کمی کی وجہ سے ان کیمپس کے اندر مر جاتے ہیں۔ ان کیمپس میں بچے، بوڑھے، عورتیں اور سب جو ہے ان کیمپس میں قید ہوتے ہیں، اور ان کیمپس میں رولز اور ریگولیشنز نہ ہونے کی وجہ سے عورتوں اور بچوں پہ جسمانی اور ذہنی ٹارچر جو ہے وہ عام سی بات ہے، اور جسمانی زیادتی تک جو ہے وہ ایک عام سی چیز ہے۔ لیکن گورنمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین اور رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں ان پہ چلنا پڑتا ہے ان قیدیوں کو، اور اگر قیدیوں میں سے کوئی ان کیمپس کے قوانین توڑتا ہے تو ان کو ایک سزا دی جاتی ہے، اور وہ ہے سزائے موت۔ آپ نے کچھ چوری کیا، آپ نے بھاگنے کی کوشش کی، 3 سے زیادہ لوگوں کے گروپ میں اپنی کوئی بات کی، اور اگر کسی کے بھاگنے کی پلاننگ آپ کو پتہ چلی اور آپ نے اس کے بارے میں رپورٹ نہیں کیا، ان سب کے معاملے میں آپ کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ نارتھ کوریا سے بھاگ کر امریکہ پہنچنے والے ایک شخص بتاتے ہیں کہ ان کا جنم جو ہے اسی طرح کے ایک کیمپ میں ہوا، اور بچپن سے ہی وہ کیمپ میں بڑے ہوئے، تو ان کو باہر کی دنیا کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ نارتھ کوریا کے علاوہ اور بھی کوئی ملک ہے یا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے صرف درد اور جو ہے بھوک، یہ 2 چیزوں کا پتہ تھا، اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ اور ان کا کہنا ہے کہ کیمپوں میں بند لوگوں کی زندگی میں خاندان، رشتہ دار، بہن بھائی یا پیار محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ان کا کہنا ہے کہ بندے کے احساسات وہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ایک لڑکی کو پیٹ کے مار کے میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا، لیکن مجھے کوئی اثر نہ ہوا، کچھ بھی فیل نہ ہوا۔ اور مزید وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک دفعہ مجھے اور میری فیملی کو گھسیٹتے ہوئے باہر لایا گیا، اور میری آنکھوں کے سامنے
میرے بھائی اور میری بیوی کو گولیاں مار دی گئیں، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ انہوں نے قانون توڑا ہے اور اس کی ان کو سزا دی گئی ہے۔ نارتھ کوریا کے لوگوں کے چہروں پہ اسمائل، مسکراہٹ اور رونق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنی ساری زندگی ڈپریشن اور ٹراما وغیرہ میں گزار دیتے ہیں۔ ان کے اوپر ایک ذہنی دباؤ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک ماحول ایسا جو ہے بنایا جاتا ہے، اور جو بھی خوش قسمت لوگ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے، دیکھا گیا کہ ان کے اندر بھی ایک عجیب سی فیلنگز جو ہے، ایک عجیب چیزیں پائی جاتی ہیں، اور یہ وہاں پیچھے جو کچھ انہوں نے دیکھا، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، اس کے اثرات ان کی زندگی پہ، ان کی جسم پہ، ان کے ذہن پہ ساری زندگی کے لیے رہ جاتے ہیں۔ یہ انہی لوگوں کی کہانیاں اور انہی لوگوں کی زبانوں سے سنی ہوئی کہانیاں جو میں نے آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی اجازت